آگاہ فرمایا گیا تھا کہ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمائیں گے ہمارے مہمان مکرم پاکستان سے تشریف لائے ہوئے سلسلہ سیفیہ نقشبندیہ کے روحانی پیشوا پیر طریقت جناب ڈاکٹر محمد سرفراز محمدی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ وہ ممبر پر جلوہ افروز ہیں اور خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے محبوب افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ کا کرم احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں سلامتی کا رستہ دین عطا فرمایا، اور آج کا دن یوم عید ہمیں نصیب ہوا جس میں ہم اللہ پاک کے ہاں اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ حاصل کرتے ہیں۔ میری آپ حضرات کے ساتھ پہلی ملاقات ہے، اس جگہ پہ بھی میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ 2 دن قبل جب میں ادھر پہنچا تو اگلے دن ہی حضرت علامہ صاحب اور قبلہ شاہ صاحب محترم اور باقی علماء عظام اتنی محبت سے اس فقیر ناچیز کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اتنی محبتوں کا مجھے اندازہ نہیں تھا جو مجھے یہاں آ کے ملی۔ اس مسجد مبارک میں مسجد کی آرائش دیکھ کر بھی محبت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذوق کے اندر اللہ نے یہ محبت ڈالی ہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ پاک نے یہ محبت بھی کیسا جذبہ ہے، اور اس کا تعلق اللہ نے ایمان کے ساتھ رکھا ہے۔ تو اس لیے میں محبت کی چند باتیں ہی عرض کروں گا، کیونکہ محترم علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے میرے جیسے ایک طالب علم کا بات کرنا ویسے بھی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ان کی شفقت، ان کی اجازت سے اپنے آپ کو اس جگہ کو گواہ بنانے کے لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نجات کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں، اور ان علماء کرام کے سامنے یہ باتیں اصلاح کا ذریعہ بھی بنتی ہیں کہ فقیر کی اصلاح بھی ہوتی جائے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے لوگوں کی پہچان کیا ہے، جو شدید محبت رکھتے ہیں اپنے رب کے ساتھ۔ اب یہ لفظ محبت یہ ہے کیا ہم عام استعمال کرتے ہیں،
حتیٰ کہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے اس لفظ کا۔ قرآنی حوالے سے تو علماء مفسرین عظام اس کی 7-8 تشریحیں مختلف تفاسیر میں بیان فرماتے ہیں، لیکن میں عام عوام کے سامنے عام انداز میں بات کرنے کی صحیح کروں گا۔ محبت ایک جذبہ ہے جو دو طبیعتوں کے ملان کا نام ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی الفاروقی رضی اللہ عنہ نے اس جذبے کے بارے میں بتایا کہ یہ پہلا جذبہ ہے جو جب کچھ نہیں تھا تو جو تھا اللہ پاک اس کے من بلا کیف میں جس جذبے نے انگڑائی دی پہلی دفعہ، وہ یہ جذبہ محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جذبہ کس کے ساتھ تھا؟ جو تھا اسی کے ساتھ۔ تو اس وقت کون تھا؟ اللہ۔ تو اللہ اپنے من بلا کیف میں اپنے آپ سے اس جذبے جس کو محبت کہتے ہیں، تو یہاں دو نکات ملتے ہیں۔ خود پسندی یہ شیوہ الوہیت ہے، اپنی پسندیدگی اپنا کبر جو ہے یہ المتکبر، یہ اللہ کی شان ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کسی کے دل میں یہ فخر یا محبت آئے تو یہ اللہ کی رضا کھینچنے والی بات ہے۔ لیکن اس جذبے نے کیا کہ کوئی ایسا نہیں جیسا خدا ہے۔ اب رب چاہتا ہے کہ میرے کو کوئی پہچاننے والا ہو۔ اللہ نے اس جذبے کے تحت اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے کائنات کی سب چیزیں بنانی شروع کی۔ تو جو پہلی چیز جو رب کے من بلا کیف میں تھی وہ یہ محبت، یہ تعریف، محبوب کی تعریف کی جاتی ہے، محبوب کو یاد رکھا جاتا ہے، محبوب کے ساتھ یہ تعلق، وہ اللہ پاک کی اپنی ذات کا یہ تعلق، یہ حمد خدا تھی جو رب کے من بلا کیف میں موجود تھی۔ اور اسی لیے جب اظہار کی کوئی بات آئی تو سب تعریفیں اسی ذات کے لیے بن گئی۔ اب اس ذات کو اس پہچان کرانے کے لیے رب نے اس جذبے کے تحت جس چیز کو تخلیق کیا وہ میرے آپ کے نبی کے نور کو تخلیق کیا ہے، جو محبت کے ساتھ رب نے پہلی مخلوق بنائی۔ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، تو جو تخلیق ہوئی تھی نور، اس نے بھی اس محبت سے اس کی تعریف شروع کی، اس لیے آسمانوں پہ احمد نام ہوا۔ پھر اللہ نے کائنات سجا کر رب نے چاہا کہ میں اپنے اس نور کو اس طرح مجسم کروں کہ کوئی اور مخلوق ان اوصاف کی حامل نہ ہو۔ تو وہ مخلوق انسان تھا جو اللہ پاک نے تخلیق کرنا تھا۔ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کی ذات کو اس پیکر انسانی میں، اس بشری لباس میں بھیجا، تو اس کو دکھانے کے لیے ساری کائنات جب بنائی تھی تو اس تخلیق کو دیکھ کر وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوتے ہوئے اس کی تعریف میں آئی، اسی لیے آپ کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ آپ کی ذات کو رب نے بنیاد بنا کر انسانوں کو بھی شرف دے دی، کیونکہ آپ کی ذات اس پیکر میں آنی تھی، اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی رب نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مفہوماً عرض ہے کہ یہ بندے بنے میرے لیے ہیں، میری بندگی کے لیے بنے، اور کائنات کی ساری چیزیں دیکھ لیں تو یہ انسان کے لیے بنائی ہے رب۔ اب جب بندہ کوئی چیز تخلیق محبت سے کرتا ہے، اس کے عوض میں جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ ساری محبت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کو اپنی مخلوق سے جتنی محبت ہے اس کے اندازے کے لیے چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔
بندے کو کائنات میں بھیجنے سے پہلے رب نے کہا یہ کیسے رہے گا، کیا کرے گا۔ جس طرح اللہ نے نور بنایا تھا تو کن کہہ کر عالم امر بنا دیا، اس میں بے تحاشا چیزیں بنائی، روحیں ساری پہلے بنا دی، پھر اللہ پاک نے سب چیزیں سجانے کے بعد پھر عالم خلق بنایا، یہ مٹیریل کے ساتھ کائنات میں اس کے لیے زمین آسمان سجائے گئے۔ اس کائنات میں رب نے انسان بنانے سے پہلے انسان کی ضرورت کی اتنی چیزیں رکھیں کہ اگر بندہ گننا بھی چاہے تو نہ گن سکے۔ کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندے گن کے تو دکھا تیرے لیے کتنی نعمتیں بنائی ہمیں۔ کوئی بڑے سے بڑا حساب دان، بڑے سے بڑا کمپیوٹر، بڑی سے بڑی میموریاں لگا کے آپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں کہ کیا کچھ بنا ہے، ایک عشر عشیر بھی نہیں کاؤنٹ کر سکتے، کیونکہ رب نے فرما دیا میں نے بنایا ہے، گن کے دکھاؤ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن کے دکھا دو دے۔ اور یہ رب کی ربوبیت کا ایک ادنا سا محبت کا اظہار ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ کوئی بڑا آدمی ہو وہ اگر کسی بندے کو بیچتا ہے کسی جگہ پہ، اپنے بیٹے کو اپنی کیپیسٹی کے مطابق وہاں فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا۔ کسی ہاسٹل میں بھیجنا ہے تو عام بندہ تو ہاسٹل میں ہے، شیئر کر رہا ہے اکوموڈیشن، وہ بڑا آدمی ہے تو اپنی کیپیسٹی کے مطابق الگ گھر دے دے گا، گاڑی دے دے گا، نوکر دے دے گا، ایک حد ہے اس کی۔ رب نے کہا میں لا محدود صفات والا ہوں، میں اپنے بندے تخلیق کر رہا ہوں تو میں بھی چیز ایسی بناؤں جس کی حد کوئی نہ ہو۔ اس لیے نعمتوں کی شمار رب نے کہا نہیں، لیکن رب کے ہاں ان کی حیثیت کیا ہے؟ انسان جتنی بھی کوئی کسی کو پرووائڈ کرے گا جتلائے گا، اتنا کچھ تیرے لیے کیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، میرے لیے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہم ہمارے لیے ہمارا مالک کتنا پیار رکھتا ہے، کتنی چیزیں ہمارے لیے دے رہا ہے۔ اس کو ذرا اور سمجھے ہم تو یہ دیکھیں زمین کے اندر کتنی چیزیں ہیں، اس کے اوپر کتنی چیزیں ہیں، ہوا خلا فضا میں کتنی چیزیں ہیں، کس کے استعمال میں آتی ہیں؟ کوئی اور مخلوق؟ فقط انسان؟ کیا ساری مل کے بھی انسان کو استعمال کرتی؟ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے بنائی، لیکن اس کے باوجود بھی ضروری نہیں کہ رب کے ساتھ اس بندے کی محبت بن جائے، کیونکہ بندہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ محبت ایمان کے لیے، بندگی کے لیے ضروری ہے۔ اب محبت کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا محبت طبیعت کے ساتھ، مزاج کے ساتھ، دل سے تعلق ہے۔ اس لیے ایمان کے لیے بھی کہا اقرار باللسان تصدیق بالقلب، ٹھیک ہے نا، دل کا تعلق ایمان کے ساتھ، دل کا تعلق محبت کے ساتھ۔ رب نے کہا یہ بندہ بندگی اس وقت ہوگی جب یہ دل کا تعلق رب سے محبت والا ہوگا۔ اب محبت کسی کو اس وقت ملتی ہے جب دل مل جائے، دل ملتا ہے جب کسی کا حسن اور کمال دل کھینچ لے۔ تو رب ہے تو حسن میں بھی اور کمال کے اندر بھی بے مثال، لیکن اس کا حسن اور کمال بندے کو ملے کیسے، نظر کیسے آئے؟ اللہ نے کہا بندے احسان کرتا ہوں، تیرے اوپر احسان کرتا ہوں، تجھے میں اپنا محبوب دیتا ہوں جس کے اندر میرے حسن و کمال کے اوصاف نظر آئیں گے تجھے، وہ تیری اس نظر کی کیپیسٹی میں تیرے سامنے ہوگا۔ اس حسن اور کمال کی وجہ سے تو اس محبت میں کیا آئے گا، میری محبت میں خود بخود ڈل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت و شان مصطفیٰ، علماء سنت، اولیاء ملت۔ اب اللہ پاک نے کہا یہ میں اپنا محبوب دے رہا ہوں، تو محبوب کے اندر اللہ نے اپنے حسن اور کمال کا اس طرح عکس ڈالا کہ دیکھتا اسے جائے یاد خدا آتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ انسانوں کو خطاب ہے، اس لیے کہ تمام انسانیت کے لیے
اللہ کی ربوبیت کی پہچان کا جو واحد اور کامل اور اکمل اور مکمل ذریعہ ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے بھی اس کے بعد ذرائع ہیں اس کے تو فعل ہیں. اس لیے آپ کو سارے انسانوں کے لیے نبی بنایا. کہا کل پیارے بتا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اس لیے سارے انسان امت ہیں لیکن ایمان والے امت اجابت ہیں، باقی امت دعوت ہیں. قبول کرنے والا اجابت میں آ گیا، انکار کرنے والا کفر میں آ گیا، اللہ نے انکار کر دیا. اس لیے آپ کی ذات کو بنیاد بنا دیا، پرکھ بنا دیا، اور اس ذات کے ساتھ محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ بنا. جذبہ ایمان کے لیے یہ محبت، ایمان اس محبت کے جذبے کے بغیر انسان کسی چیز کو بھی تسلیم کرتا ہے تو کسی مجبوری سے دیر کرتا ہے. ایک حقائق اس طرح ہے کہ کسی نے پوچھا کہ کسی خوبصورت چیز کے ساتھ محبت کیسے ہوتی ہے، کیا ہر وقت ہوتی ہے یا ہر ایک سی ہوتی ہے؟ تو کہنے والا کہتا اگر خوبصورت ہو تو ہو جاتی ہے، اگر دولت مند ہو تو کی جاتی ہے. کیونکہ غرض کے لیے اللہ کی ذات ایسی ہے جو حسن اور کمال میں بھی ایسا کہ جس کو جھلک نور کی مل جائے تو خود بخود فدا ہو جائے، اور مجبوری بھی اس طرح اس کے بغیر گزارا نہ ہو. اللہ نے اس لیے محبوب بھی ایسا لوگوں کے اندر بنا کے بھیجا تاکہ اس کے ساتھ بھی اسی حسن و کمال سے جس پہ حسن و کمال لگ جائے، ظاہر ہو جائے، اس کو تو محبت ہو جائے، ورنہ دوسرے کو اس بات سے تو ہو جائے کہ گزارا تو قیامت والے دن اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور اللہ نے کہا میں نے اس کو برہان بنایا ہے. میں اس تشریح میں آگے اس لیے نہیں جا رہا کہ اس کی تفاصیل میں بہت زیادہ تشریحات موجود ہیں. آپ اس کو نشانی کہہ لیں، اس کو آپ معجزہ کہہ لیں، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، لیکن ایسی چیز جو انسان کی اپنی عقل و دانش سے ماورا ہو. اب ہر انسان کی محبت کے لیے طبیعت کا ملان، مثلا مجنوں کے لیے بلیک لیلا جس طرح پسند تھی، دوسرے کے لیے طبیعت نہیں آ سکتی. اللہ نے حضور کی ذات کو ایسا بنایا، کہا یہ برہان ہے، اس طرح چیز ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جس کا ملان نہ بنے. اس لیے جب بشر کے پیرائے میں بنایا، اس پیکر میں ڈالا، تو میری آپ کی طرح نہیں بنی. آپ کی ہر چیز اس طرح جس کے اوپر دل فدا ہو جائے، کیونکہ اس حقیقت کے اندر جو آپ کی حقیقت ہے اس کا مجرد کلیہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں نور ہو نظر آتا ہے، جس پہ ڈل جائے اس کو بھی ظاہر کر لیتا ہے. اس لیے یہاں نور مبینہ بھی کہا اور برہان بھی کہا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بھی آتا ہے تو جتنا بھی کوئی بڑے سے بڑا نفیس سے نفیس ہو، 2 دن کے بعد اس کو اپنے آپ کے ساتھ گھن آتی ہے، لیکن اس پسینے کی خوشبو ایسی ہو کہ جہاں سے گزر جائے وہ گلیاں بھی مہکتی جائیں. شجر حجر کے اوپر بھی اس کا اثر ہو اس نور کا، انسانوں کے اوپر بھی اثر ہو اس نور کا. اس طرح آپ کو مرقع کر کے، حتیٰ کہ اللہ نے اپنی ربوبیت کے اظہار کے لیے، احکامات کے لیے جو اپنا کلام بھی نازل کیا، تو اس نازل کرتے ہوئے بھی رب نے کہا نزل بہ روح الامین علی قلبک، کہ قلب مصطفیٰ میں ڈال دیتا ہوں. اب دل کی بات کسی نے لینی ہو تو دل لینا پڑتا ہے. اس لیے حضور سے کوئی ہدایت لینی ہو، اسلام لینا ہو، ایمان لینا ہو، تو حضور سے دل لینا پڑتا ہے، حضور سے پیار کرنا پڑتا ہے. اس لیے قرآن کے نزول نے بھی بتا دیا کہ یہ قرآن بھی اس ذات کے وسیلے سے ہے لوگوں. اس لیے ہے تو اللہ کا کلام، مخلوق میں کسی نے بھی سنا ہے تو اس وقت جب زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا. اس لیے اس کے اندر کے الفاظ بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن ان الفاظ کے ساتھ جو ہدایت کا نور ہے وہ بھی سینہ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس لیے آج ہم کال سے بھی دیکھتے ہیں، لیکن دل کا تعلق جب ہو تو پھر وہ نور کے ساتھ بندہ اس ہدایت میں آتا ہے، اور وہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے قرآن میں اس لیے تعارف حضور کا کہا سراج منیرا. ہمارے امام اہل سنت نے اس کو کہا کہ دن اور رات کے چمکنے اور چمکانے والا چراغ.
کہا جس کو جو ملا تیرے در سے ملا، سب ہیں تیرے گدا۔ 4 کلو آٹا 1000 بندے بھی کھا جائیں تو اتنے کا اتنا باقی ہو، کڑوے کنویں میں ڈالیں تو وہ میٹھا ہو جائے، اس لیے کہ ہے تو بشر لیکن ایسا نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ کا محبوب رسول ہے، یہ نور مبین ہے، یہ برہان ربی ہے۔ اس طرح کے ان سارے اوصاف کی طرف اگر دیکھنا شروع کریں تو یہ ہمارے لیے واضح ہیں۔ پھر انہی آپ کی ذات کے اندر اللہ نے کمال بھی اس طرح دیا کہ محبوب کے ساتھ جو محبت کے تقاضے ہیں وہ رب نے ہمیں پورے کر کے دکھا دیے کہ بندو اگر محبت کرنی ہے تو ان تقاضوں پہ تو آ جاؤ جس میں میں رب ہو کر آیا ہوں۔ اللہ کو اپنے محبوب کی مثال میں کوئی اور بندہ، پھر محبوب سے محبت اتنی کہ محبوب کی ہر چیز کو رب نے اون کیا ہے، کہا تیرا بولنا بھی میرا، تیرے افعال بھی تیرے، قول بھی میرے اور تیرے افعال بھی میرے، اون کیے ہیں وہ جو اسباب سے مابرا ذات، جسم سے پاک ذات۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ قول اور فعل دونوں محبوب تیرے ہیں لیکن میں اون کر رہا ہوں ان کو۔ یہ محبوب کے ساتھ تعلق کی بات بتائی، اللہ نے اسی لیے محبوب کے ساتھ اس تعلق کو کہا بندو تم بھی اس طرح کرو کہ محبت کا تقاضا پورا کرو، جس سے محبت ہو۔ کبھی محبوب بھولا ہے؟ ہر حالت میں یاد رہتا ہے۔ اللہ نے کہا میرے سے شدید محبت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں ہر حالت میں یاد رکھوں۔ وہ کب ہوگا؟ جب تمہیں میرا محبوب یاد ہو جائے گا۔ جو محبوب کی رضا ہو، خوشنودی ہو، بندہ اس کا دل کھینچنے کے لیے وہی افعال کرتا ہے، وہی اقوال میں رہتا ہے کہ بات بنی رہے میری۔ اس لیے محبت کے لیے رب نے کہا میرے ساتھ محبت کرنی ہے تو میری اطاعت کرو، تو اطاعت کے لیے کہا کہ اطاعت پھر بنے گی اگر اطاعت رسول بھی ساتھ کرو۔ 5-6 جگہ پہ رب نے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کو اکٹھا کیا ہے قرآن پاک میں، کہیں اکیلا نہیں فرمایا اطاعت اللہ، ہاں اطاعت رسول اکیلا فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ اطاعت رسول محبت میں جب ڈلے گی تو اطاعت خدا خود بخود ہو جائے گی، اجر میں، عوض میں ہو جائے گی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، محبت کی بات اس طرح ہو جائے گی کہ محبوب کی رضا کے لیے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا تھا سب چاہتے ہیں رضا لیکن خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصود کیا تھا؟ یہ نہیں کہ رب کو ضرورت ہے، مقصود یہ کہ بندوں کے اوپر احسان ہو جائے، ان کو اس رضا میں ڈلنا آ جائے تاکہ یہ اللہ کی رضا میں عوض میں اجر میں خود بخود ڈل جائے۔ یہ محبت کے تقاضے رب نے ہمیں سکھائے، آپ کی ذات کو اون کیا، تعارف پورا قرآن میں پیش کیا کہ بندوں کو اس پہ ایمان آ جائے پکا۔ پھر کہا جب یہ ایمان آ جائے گا، محبت آ جائے گی تو یہ کیا کریں گے؟ الذین آمنوا بہ، تیری شان اور مقام کے مطابق تیرے پہ ایمان والے پھر اس محبت میں وازدروہ، پیار میں ایسے ڈلیں گے کہ ادب میں آئیں گے، پھر تقدیم میں آئیں گے، تقدیس میں آئیں گے، اس کے ساتھ محبت میں آئیں گے، اعتراض میں نہیں آئیں گے، نکتہ چینی میں نہیں آئیں گے، وَنَصَرُوهُ، پھر نوکری پوری کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پھر جو کہہ رہا ہے نور ہدایت قرآن اس پہ عمل والے ہو جائیں گے۔ پھر اب کہتا ہے یہ ہے مفلحون، یہ ہیں فلاح والے لوگ۔ اب آپ کی ذات کو اللہ نے اس طرح بنا دیا کہ یہ سامنے بیچ میں پھرے گا ہی نہیں، اس لیے لوگوں کو اس کے ساتھ محبت کا تعلق ہو۔ اب جتنے بھی لوگ تھے اللہ نے آپ کے اوصاف اس طرح کے بنائے ہوئے تھے اس نور کی وجہ سے کہ اعلان کرنے سے پہلے بھی اس نور کی وجہ سے نور واضح تھا، ہر بندہ کہتا تھا صادق اور امین، سچا، اس لیے کہ اس سچے کو اس وقت بھی مان رہے ہیں جب وہ کہہ ہی نہیں رہا میں کون ہوں، تھا تو وہ لیکن کہہ نہیں رہا میں کون ہوں۔ یہ بھی محبوب کی بات ہے، اطاعت کا انتہا ہے، جب تک خدا کہہ نہیں رہا جانتے ہوئے بھی نہیں کہہ رہا کہ میں نبی ہوں۔ جب رب نے کہا کہہ کہ میں تیرے لیے ہوں اور تیری طرف بلانے والا ہوں، پھر جب اعلان کیا تو پھر
جتنی بھی سامنے مشقت آئی پھر بندگی کی انتہا دیکھو، پھر کسی بات پہ لغزش نہیں آئی۔ اللہ وہاں جتنے بندے تھے، اس لیے جو بندے تو محبت میں تھے ان کو تو خود بخود اللہ کی اطاعت مل گئی۔ جن کے اندر محبت نہیں تھی، اعتراض اور نکتہ چینی تھا، قریب رہ کر بھی وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکے۔ اللہ نے کہا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں محبت نہیں، بے محبتی ہے، فزادہم اللہ مرضا۔ لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے سنا ہوئے جو اس کے پاس جاتا ہے وہ نہیں رہتا۔ کیوں؟ وہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ تو عاشق کی نشانی بنتی یہ ہے کہ اس کو محبوب اتنا پیارا لگتا ہے کہ وہ محبوب کا ڈیزائن اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی محبوب کی اداؤں کو اپنا لیتا ہے، محبوب کی ہر چیز اپنے اوپر طاری کرتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے عربی کلچر کو چھوڑ کر، اجمی کلچر کو چھوڑ کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہ کلچر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا۔ ان کا سر سے پاؤں تک اپنا ظاہر بھی محبوب کے ساتھ مل گیا ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے سے ان کا خلق بھی محبوب کے ساتھ مل گیا، کردار بھی بدل گئے، ظاہر بھی بدل گیا، باطن بھی بدل گیا۔ اسی لیے اللہ نے یہ تعارف بھی قرآن میں بھیجا تھا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ یہ حمد باریک تعالیٰ کے ساتھ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ان لوگوں کے اندر آپ کی ذات مبارکہ کے پاس بیٹھنے سے، صحبت اختیار کرنے سے اس طرح انقلاب برپا ہوا ہے کہ اللہ کے سامنے اس طرح ہو گیا کہ محبوب یاد ہو گئے۔ آج ہم سب مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمیں پتہ ہے کہ رب ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، شرع کے قریب ہے، یہ تو عام بندہ بھی جان رہا ہے نا۔ لیکن جب ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ہمارے اقوال اور افعال کے اندر ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ہے، حتیٰ کہ اس کو یاد کرتے ہوئے بھی ہم وہ افعال انجام دے رہے ہوتے ہیں جو اس کو پسند نہیں ہوتے۔ وہ جس کو یاد کر رہے ہیں وہ تو یاد ہی نہیں ہو رہا تیرے سے، یاد کرتے ہوئے بھی جہاں اللہ نے کہا اس زبان سے وہ لفظ نہ نکال، میں سن رہا ہوں، لفظ وہی نکل رہا ہے جو اس کو نہ پسند۔ اپنی آنکھ کو ادھر سے روک لے، ادھر یاد بھی کر رہا ہے، ادھر نظر بھی ادھر ہے، جو دیکھنے والا دیکھ رہا ہو تو کیا تو اسی طرح نظر میں ہوگا؟ اللہ کے محبوب سے جن کی یہ تعلق بن گیا تھا تو اس کو ایسا یاد تھا کہ وہ یاد ہو گئی، کی نہیں گئی، ہو گئی ہی کہ وہ محبت جس طرح ہوتی ہے اسی طرح یاد بھی ہو گئی۔ اب وہ بھی میری آپ کی طرح بندے تھے، لیکن ان کے تو رب اس طرح یاد آیا کہ مرتے ہوئے بندہ بھی پانی نہیں پی رہا، دوسرے پہ قربان ہو رہا ہے۔ 3 دن کے بعد روٹی مل رہی ہے، مہمان مل رہا ہے، اپنی بیٹیوں کے گلے گھونٹنے والے غیر کی بیٹی کو اپنی سے زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر محبت پیدا ہوئی، ادھر یاد آیا، وہ دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے پسند، بغیر پڑھے پڑھ گئے، نور اندر سے مزین ہو گئے۔ آپ کی ذات اقدس کو اسی لیے رب نے کہا میں نے احسان کر کے تمہیں بھیجا ہے، یہ کیا کرے گا؟ تمہیں میری باتیں سنائے گا، تلاوت کرے گا، قرآن پڑھے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں اپنی احادیث اور اس کی تشریح بتائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے دلوں سے غیر نکال کے اپنا بنا دے گا۔ اب جو تو اس محبت میں آتے گئے وہ تو اسی طرح بنتے گئے، جنہوں نے سنا کہ اس کے پاس نہ جانا، یہ عاشق ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر ایک محبت کا جذبہ یہ ہے، معنی قرآنی یہ ہے کہ جس طرح ابال آتا ہے کسی چیز کے اندر، جس طرح حرارت ہو کسی اندر، پانی کو رکھیں تو جوش آتا ہے، تو جوش کے ساتھ بلبلے بنتے ہیں، پانی چھلک جاتا ہے۔ اسی طرح جب محبت کا جذبہ غالب ہو جائے تو بندہ اللہ کے نام پہ ذکر کے حالت میں ابل جاتا ہے، خشیہ میں آ کر وجد و حال میں ادھر ادھر گر جاتا ہے۔ وہ محبت کی وہ نشانی ہے جو قرآنی تصور کے مطابق۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محبت سے وارفتگی ایسی تھی کہ آپ نے فرمایا رب کو یوں یاد کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ سمجھیں۔ اور اسی حالت میں وہ صحابہ دن رات کرتے تھے کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی حدیث مبارک ہے، قسم خدا کی صحابہ اللہ کی یاد میں پیشانی اور ٹخنوں کے درمیان میں یوں حرکت کیا کرتے تھے جیسے آندھی والے دن درخت
एक माई का वाक़या सुनाता हूँ। वो निकली सामान उठा के, बाहर जाओ, ये ना हो कहीं मेरा काम खराब हो जाए इस उम्र में। लेकिन कहने वाले तो कह देते हैं, साथ नहीं देते। तो काम उस वक़्त भी आए तो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान उठाया, ले गए। रास्ते में अम्मा देख रही है, अरे कितना खूबसूरत जवान है, क्या हया है, क्या अखलाक है, क्या सूरत है, क्या सीरत है। उसका दिल कुर्बान होता गया। मंजिल पे पहुंच के कहती है, तेरे जैसा कोई नहीं, तुझे नसीहत करती हूँ एक बंदे से बचना। अल्लाह। किससे? अब्दुल्ला का बेटा है, मोहम्मद है नाम उसका। आप मुस्कुराए। जब माँ ज़ागल बसर वाली आंखों में प्यार झलका, बद्दुहा के चेहरे पे प्यार आया, अम्मा का दिल खुदक कर कदमों में आया। तो आपने कहा, वो तो मैं हूँ। तो कहती, फिर तू है तो फिर मैं भी तेरी हूँ। ये वो मोहब्बत थी, ये वो मोहब्बत थी जिस मोहब्बत ने उसको भी ईमान दे दिया। इसलिए उस वक़्त भी इस मोहब्बत से ईमान वाले इस तरह बने। अब मोहब्बत के लिए, महबूब का दिल लेने के लिए, महबूब का दिल लेना हो तो महबूब की नजर में आया जाता है। और अगर महबूब की नजर में आए तो पहला कदम है, फिर दिल खींचना हो तो दिल में आया जाता है। अब नजर में कब आता है बंदा? नजर तो सारे आते हैं, नजर में कोई आता है। नजर में कोई कैसे आएगा? एक छोटी सी मिसाल है। बंदा इधर से बाहर निकले, आगे अगर कोई, यहाँ तो मुझे पता नहीं किस तरह सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह है कि कोई ना कोई गली मोहल्ले में छोटी सी रेड़ी लगा के कोई ना कोई बूढ़ा आदमी या कोई बच्चा या इस तरह कोई ना कोई चीज बेच रहा होता है। वो अगर बाहर निकले कोई चौधरी साहब, मलक साहब, तो वो देख के ही कहे अस्सलाम वालेकुम जी। अगले दिन फिर कहे जी अस्सलाम वालेकुम, उसकी नजर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मुसलमान भी जब कहे ना, रोज उठ के कहे अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, पढ़ लो यार अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। तो रब ने कहा, ये है शाहिद मुबश्शिर नज़ीर, हमारे अमाल पे हाजिर। हजूर को जब ये पहुंचता है तो नजर में आते हैं फलाना। लेकिन एक बात अगली है, उसी बच्चे को कोई कहे, यार ये आधा किलो टमाटर ये चौथे घर में दे देना, मुझे जल्दी है, तो वो काम ना करे तो नजर में रहता है या गिर जाता है? अल्लाह, इसीलिए सलाम करने वाला तो वो हुजूर कहें मेरी सुन्नत में चल, तेरा फायदा है तो इत्तबा में आ। रब कहता है मैं तुझे महबूब बनाऊंगा, तो ये बड़ा औखा काम है। थोड़ा इस तरह तो नजर से गिर जाता है, दिल में आना तो दूर की बात रह गई। इसी तरह नजर में आने का एक दूसरा तरीका है, बच्चा स्कूल में दाखिल करो तो दाखिल करने वाले को नजर आता है जब स्कूल के डिसिप्लिन में हो, बल्कि पूरे मोहल्ले को नजर आता है ना। हुजूर की सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो वो भी नजर आता है, लेकिन हो तो सुन्नत के मुताबिक। जिसने दाखिल किया है उसके पास से ऐसे अकड़ के गुजरे, कोई ना उसको माने ना उसके ख्याल करे और उसके लिए नादम हो ना हो, इस तरह की तो क्या नजर में रहेगा? आज देखें तो हम दो ही तरह के तो बंदे हैं, या तो सलाम करने वाले हैं तो मानने वाले नहीं, या डिज़ाइन अख्तियार करने वाले हैं तो मोहब्बत और अदब वाले नहीं, तो फिर नज़रों से तो गिरे हुए हैं। इसलिए आज मुसलमानों की हालत क्या है? तादाद भी ज़्यादा, इबादत भी ज़्यादा, माल भी ज़्यादा, सब चीज़ें भी ज़्यादा, अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त आबरू। इसलिए कि ये ईमान मोहब्बत दिल को ज़िंदा करने की चीज़ है। अगर ज़िंदा होकर सो जाए, क्योंकि ये फितरत है, कल्ब पलटता रहता है, इसका माना ही है पलटने वाला। तो ये जिंदा होकर जब सोया रहता है तो सोए हुए बंदे से कितनी बातें वो करता है, लेकिन सुनने वाले को खराटे नजर आते हैं या बुड़बड़ाहट। इसीलिए हम इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नमाज जो इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, तो कहाँ है वो फ़ाहिश और मुनकर रोकने वाली चीज़? नमाज है, लेकिन उस नमाज के अंदर अगर कुछ नहीं है तो वो ये नमाज ही नहीं। कुछ लोग हैरान हो गए कि ये क्या बात है। मैं एक मिसाल अर्ज करता हूँ कि मेरे सर में दर्द है, मैं पैरास्टामोल की गोली खाऊं, अगर इसके अंदर पैरास्टामोल का मादा है तो दर्द दूर होगा, और अगर गोली खाऊं तो दर्द दूर ना हो तो होगा गोली तो है, पैरास्टामोल नहीं है इसके अंदर। इसलिए आज नमाज तो है, फ़ाहिश और मुनकर दूर नहीं हो रहा है, इसलिए कि वो सोए हुए की नमाज।
اندر سے بے محبتی والی نماز ہے۔ اب ذات اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت اگر ہوگی پکی تو پھر اس کو اسوہ بھی کام آئے گا، نماز بھی کام آئے گی، ڈیزائن بھی کام آئے گا، سنت بھی کام آئے گی۔ اور اگر محبت ہو لیکن عمل نہ ہو تو اس سے بہتر ہے کہ آج نہیں تو کل تو ہو جائے گا۔ جب تک سانس ہے اتنی دیر تک تو مہلت ہے، لیکن اس دن کے لیے پھر اس کے لیے واجب ہے کہ اس محبت کو حق بیان کرے، اس محبت کا حق ادا کرے۔ کیوں؟ پھر وہ محبت کہیں ایسی تو نہیں جیسی بہت سارے عیسائی مصنفین حضور کی تعریف بہت کرتے ہیں، ہم ان کے بڑے حوالے دیتے ہیں تقاریب، لیکن کیا واقعہ ہی وہ محبت کرتے ہیں؟ اگر محبت کرتے ہوتے تو ایمان نہ لے آتے، ایمان نہ لیتے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ محبت دیکھو کہ محبت ہے تو صدیق اکبر جیسی ہونی چاہیے، محبت ہو تو بلال حبشی جیسی ہو، محبت ہو تو علی المرتضیٰ جیسی ہو۔ محبت وہ نہ ہو جو محبت نام کے ساتھ محبت ہو۔ اس لیے اس محبت کو آج اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نہیں اپنا سکیں گے تو قیامت والے دن تو ہمیں اللہ نے جو ادھر ہمیں اپنے محبوب کے بارے میں بتایا ہے، قیامت والے دن اس کو کھول کے رب نے سب کے سامنے کرنا ہے۔ بتاؤ میں نے صحیح بتایا تھا کہ نہیں؟ جب لوگوں کو وہ حقیقت نظر آئے گی لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ وہ کس طرح؟ احادیث کی روشنی میں ذرا قیامت کے منظر کا ذرا اندازہ لگائیے۔ 50,000 سال کا دن، سوا نیزے پہ سورج، اس وقت کوئی بندہ اللہ کے سامنے غیر کی طرف ملان کر سکتا ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے؟ شرک ورک کا تصور کوئی بات خیال میں ملا سکتا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ اس وقت اپنے بندوں کے دلوں میں القا کرے، دلوں میں القا کرے گا۔ او بندوں، ان بندوں میں سے کسی کے در پہ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے ہمیں بتایا، اسے جاؤ کا جا اس کے پاس، مانگ اس سے، اس کو وسیلہ بنا، اس سے محبت کر، اس کی اطاعت کر، میری ہو جائے گی، اجر میں تجھے دوں گا۔ یہ ساری چیزیں یہاں بتائیں۔ اس وقت رب نے نہ نبی بھیجنا ہے نہ قرآن بھیجنا ہے، اس وقت رب ڈائریکٹ دلوں میں القا کر رہے ہیں، مانگو۔ لوگ کیا کریں گے؟ جائیں گے، حدیث مبارک ہے آدم علیہ السلام کے لائے، اے ابو البشر علیہ السلام چارہ کیجئے، کوئی اللہ کے سامنے کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کوئی اور ڈھونڈو، میری کیپیسٹی نہیں ہے۔ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کے در پہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، مدد یا سیدی، اللہ کے سامنے ہماری شفاعت۔ آخر میں جائیں گے محبوب خدا کے در پہ۔ رب چاہتا ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ رب نے دلوں پہ ڈالی، یہ کہانی نہیں، یہ حدیث ہے، دلوں میں ڈالی۔ رب چاہتا تو پہلے حضور کے در پہ بھیجتا، شان محبوبی کیسے دکھائی جائے۔ آخر میں جب جائیں گے تو آپ کہیں گے ہنا لہا آؤ نا۔ اس وقت جس ہمت سے، جس محبت سے کام شروع ہوا تھا، اور اسی ہمت سے چلتے چلتے بشر بن کر لوگوں پہ احسان کرتے ہوئے نشانی، برہان، نور، پھر رب وہی حمد آپ کو سکھائے گا جو کبھی سنی نہ دیکھی۔ پرچم حمد عطا ہوگا، شفاعت کبریٰ کا اذن ہوگا، حضور سجدے میں جائیں گے۔ آپ کے اوپر یہ بات اس طرح ہوگی تو آپ کے اس چہرے کو دیکھتے ہوئے، اس رحمت کو دیکھتے ہوئے، جن کے دل محبت میں لگے ہوں گے نا، تو ان کے اندر یہ محبت کا جذبہ جوش میں آئے گا، اندر جوش آئے گا، وارفتگی آئے گی، اتنی وارفتگی آئے گی کہ وہ وجد و حال میں غرق ہو جائیں گے، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ جبریل امین تو اس وقت پاؤں اپنے پروں کو دیکھتے رہیں گے کہ اس میں تو حضور کی امت نے گزرنا ہے، لیکن عاشقوں کے لیے سیدھا ایک چھلانگ ادھر ہے۔ اس کو کس نے بیان کیا؟ امام اہل سنت نے فرمایا، رضا اب پل سے گزریے وجد کرتے کہ رب سلم ہے صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
इसीलिए आपने फरमाया आज ले पनाह इनकी, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे अगर क़यामत को मान गया। आज हमें हुजूर के साथ इस लब्बैक और इश्क की जरूरत है, इश्क के तकाज़ों की जरूरत है कि इस दिल के ऊपर इस तरह प्यारा हो कि कोई और ना प्यारा हो, अपने आप भी पीछे हो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा साहबी कहता है मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा है और कोई ऐसा नहीं। हुजूर तक बात पहुंचती है तो आप कहते हैं ऐसे कहा है, कुर्बान माँ बाप तेरे पे या रसूल अल्लाह। आप कहते हैं तेरा ईमान पूरा नहीं, बैठ सामने। जानता था मिलना इस दर से है, बैठ गया। जब आपने नजर भर के देखा उसके सीने में तो दिल खिंच गया, तड़पा, लर्जा वजद में आया, खशिया में आ कहता मैं कुर्बान तेरे पे या रसूल अल्लाह। आपने कहा ईमान मुकम्मल है। इसलिए वो मोहब्बत का तकाजा, इश्क का तकाजा ये है कि महबूब की अदाएं इस तरह हों। उन लोगों को ये तकाजा ऐसा मिला था कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर की क़यादत कर रहे हैं, अली करमल्लाह वजहुल करीम साथ हैं, पीछे लश्कर है। सहरा के अंदर आपके ऊपर ऐसी कैफियत आती है कि लरजते हैं, एकदम अपना सर झुकाते हैं घोड़े के साथ और रोते हुए सीधा हो जाते हैं। उसी जगह पे अली करमल्लाह वजहुल करीम की भी वही हालत है। साहबी पूछते हैं हजरात ये क्या? फरमाते हैं एक दिन हुजूर के साथ यहाँ से गुजरे थे, यहाँ एक दरख्त था, हुजूर ने इस तरह गर्दन झुकाई थी, आज महबूब तो सामने नहीं, अदा तो मेरे दिल में है। ये थे उन लोगों के ईमान जिसको रब ने इवज में क्या कहा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व रदू अन्हु, मैं इन पे राजी हो गया, ये मुझ पे राजी हो। अल्लाह पाक हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पक्का और सच्चा इश्क हमें अता फरमा। ये इश्क टाइम खत्म है, 1 मिनट सिर्फ अगर इजाजत है। अब ये इश्क हुजूर के सामने तो हुजूर की सोबत से, नजर से, नूर से, कमाल से, हुस्न से, दिल खींचने से मिलता था। अल्फाज से मालूमात तो होती हैं लेकिन चखता नहीं, चखता उस वक़्त है जब दिल पे असर हो जाए। आज भी हमारा नबी वही है, आज भी कुरान वही है, दीन वही है, आज भी उसी तरह होना चाहिए। अल्लाह ने हुजूर के सीने का नूर जिन सीनों में रखा, उनकी सोबतों में बैठने वाले भी इश्क रसूल ही में डल गए, इसलिए उनका अकीदा भी पूरा रहा। उनको हुजूर उसी तरह महसूस हुए जैसे रब ने बनाए थे और बनाकर भेजा था। आपका इल्म भी उसी तरह नजर आया, अख्तियार भी उसी तरह नजर आया, क्योंकि कुरान जब दिल में उतारा है तो कुरान के लिए कहा हर खुश्क और तर का इल्म इसमें है, तो इतना तो मानना पड़ेगा कि हर खुश्क और तर का इल्म तो इसमें है। अब इसी तरह हुजूर गौस पाक का वक़्त हो तो करीब आने वाले बंदे के दिल में कोई और मोहब्बत हो, दुनिया की नज़र गौस की पड़ती जाए तो वो निकलती जाए, हुजूर का गुलाम बनता जाए। ख्वाजा खाजगान ने लाखों मुसलमान किए तो जिस पे नजर पड़ती गई थी वो इश्क रसूल की शम्मा उजागर होती गई थी, अल्लाह याद रहता गया था, तबीयत बदलती गई थी। अकबर बादशाह ने अपना दीन बनाया था तो मुजद्दिद अल-हुसैनी इमाम रब्बानी की निस्बत ने भी यही कमाल किया था। क़यामत तक अल्लाह पाक ने अपने महबूब के इस दीन को हिफाजत में रखना है। हमें अपने बचाव, अपने भले के लिए हुजूर से इस ताल्लुक़ की ज़रूरत है। उलमाए अहले सुन्नत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़ीर हैं जो हुजूर के इस इश्क को, आपके इस बुरहान को, आपके इस नूर को, आपकी इन सारी चीज़ों को, इन औसाफ को बयान करते हैं कि लोगों के दिलों में ये आग लग